اوکے، عبدالقیوم صاحب، آپ نے زرق نقوی صاحب کی جو ہے وہ بات سنی، انہوں نے شان علی بیان کی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں آپ بھی اپنا مدعا بیان کیجئے گا تاکہ پھر ہم اس ڈیبیٹ کو آگے لے کر چلیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وقال اللہ جل وعلا فی مقام آخر ھذان خصمان اختصموا فی ربہم۔ سیدنا امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے ان معتبر اور معزز ترین افراد میں ہیں کہ جنہیں رب العالمین نے سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے لیے چنا۔ السابقون الاولون، وہ پہلے جو پہلو میں پہلے آنے والے ہیں، ان میں ایک سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کے فضائل اور مناقب قرآن مجید میں اور احادیث شریفہ میں جو کہ صحیح سند کے ساتھ ہوں بہت زیادہ ہیں۔ ان کو ہم اس مختصر وقت میں اگر شمار کرنا چاہیں تو وہ شمار نہیں ہو سکتے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ولادت ہوتی ہے اپنی والدہ کے گھر۔ ہمارے بھائیوں نے بیت اللہ شریف کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا ہے۔ بیت اللہ اللہ رب العالمین کی عبادت کا گھر ہے۔ کسی انسان کی ولادت کے لیے وہ ایک علیحدہ سے کوئی چیز ہوا کرتی ہے، کیونکہ جب انسان کی ولادت ہوتی ہے تو اس وقت کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اگر اسلام کو دیکھا جائے تو نجاست والا معاملہ ہو جاتا ہے، بالخصوص خون جو ہے۔ اور اگر ہم احادیث سے یا تاریخ سے دیکھا جائے تو اسلام کے آنے سے پہلے ایک ہستی بیت اللہ میں اس کی ولادت ہوئی ہے بالاتفاق۔ ان کا نام ہے حکیم بن حزام۔ ان کی ولادت ہوئی ہے، اور یہ کوئی اعزاز یا سعادت یا کوئی بڑے مرتبے کی بات نہیں ہے کہ ان کی والدہ بیت اللہ میں موجود تھی، وہیں پر ان کو درد ذہ جو ہے وہ شروع ہوا اور اسی جگہ پر ان کی ولادت ہو گئی۔ اگر محدثین کو دیکھا جائے تو ایک ہی شخصیت کے متعلق بات پایا ثبوت کو پہنچتی ہے کہ وہ بیت اللہ میں پیدا ہوئے، اور وہ حکیم بن حزام ہیں۔ انہوں نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی اور اسلام قبول کیا، یہ بھی صحابی رسول ہیں۔ لیکن یہاں پر ہمارے ہاں جو ہیں وہ بات یہ مشہور کر دی گئی کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے فضائل مناقب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ثابت شدہ موجود ہیں۔ فضیلت تو اس کی بیان اپنی طرف سے گھڑی جائے نا کہ جس کے فضائل ہی نہ ہوں۔ ہمارے پاس تو اتنے فضائل ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بیان کرنے کے لیے کہ یہ آپ کا پروگرام اس کا متحمل نہیں ہے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ان میں سے ایک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ چھوٹی فضیلت نہیں ہے۔ بالکل بدر کے موقع پر وہ لوگ، وہ 3 افراد جو مبارزت کے لیے نکلے مسلمانوں کی طرف سے، ان میں ایک سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور انہی کے متعلق یہ جو پہلے 3 لوگ نکل کے کفار کے لشکر سے لڑے تھے، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، تو یہ ان کا چہرہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ہے۔ سیدنا حمزہ بھی ہیں، سیدنا عبیدہ بن جراح بھی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اے علی، میں تجھ سے، تو مجھ سے ہے۔ یہ بڑا اعزاز کی بات ہے، بہت بڑے مناقب کی بات ہے۔ تو ایسی فضیلت کہ جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پایا ثبوت کو نہ پہنچے، ہم وہ فضیلت بیان کر کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا مرتبہ بڑھا نہیں رہے ہوتے۔ اچھا، ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہ کتب احادیث میں ہے اس کا کوئی ریفرنس کہ حضرت علی مولود کعبہ ہے؟ میں عرض کرنے لگا ہوں کہ مستدرک حاکم کے اندر جو روایت موجود ہے وہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق ہے۔
اور اسی کے نیچے جو ہے وہاں پر موجود ہے کہ امام حاکم کہتے ہیں کہ یہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ، لیکن اس کی سند ثابت نہیں ہے، سند ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک، اب بیت اللہ میں جس وقت وہاں پر بت پڑے تھے 360 بت، اور شرک کی اماجگاہ بنایا ہوا تھا بیت اللہ کو، وہاں پر پیدا ہونا کیا سعادت ہے؟ بیت اللہ کو سعادت تو تب ملی جب ان بتوں سے ان کو پاک کر دیا گیا فتح مکہ کے بعد۔ یہ جو عظمت ہے، یہ جو سعادت ہے، صرف ایک اللہ رب العالمین کی توحید، الوہیت، اس کے سامنے جھکنا، سارا کچھ کرنا، یہ ایک بڑی سعادت کی بات تھی۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل اور بہت زیادہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر سونے کی سعادت کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ وہ بستر مبارک کے جس پر نبوت سوتی ہے اس پر سیدنا علی کو سلایا جا رہا ہے۔ سیدنا علی کے یہ فضائل تھوڑے نہیں ہیں کہ آپ ابھی بچے ہیں 8 سال کے یا 10 سال کے اور آپ اسلام قبول کر لیتے ہیں، یہ کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں ہے کہ جن کے والد بھی مخالف کیمپ میں موجود ہوں لیکن وہ اسلام قبول کر لیں۔ تو اس فضیلت کو میں تو بہت بڑی فضیلت سمجھتا ہوں۔ اس سے آگے چلے آئیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر، اپنا نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا کو آپ کے عقد میں دیا ہے، ان کے ساتھ نکاح کیا ہے، آپ کو پالا پوسا، تربیت کی، پرورش کی، آپ کی رفاقت ملی اور بہت طویل رفاقت ملی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کے عقد میں دی ہے، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، یہ فضیلت ہے۔ آپ سیدنا حسن، سیدنا حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم ان کے والد ماجد ہیں، یہ کوئی چھوٹے اعزاز کی بات تو نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لخت جگر کو، ان کے بیٹوں کو کہیں کہ یہ تو میرے پھول ہیں، یہ کوئی چھوٹا اعزاز کی بات ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا، رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہوگا، رسول بھی اس سے محبت کرتا ہوگا۔ تو سب کے دل میں خواہش تھی کہ یہ ٹائٹل، یہ اعزاز ہمیں مل جائے۔ تو یہ جھنڈا جس شخصیت کو ملا، اگلے دن جب آپ نے آواز لگائی کہ علی کہاں ہیں، تو بتایا گیا کہ ان کی آنکھوں میں تو تکلیف ہے۔ آپ نے ان کو بلوایا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں لعاب دہن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی، آپ نے جھنڈا دیا ان کو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے خیبر جو ہے وہ فتح کروا دیا۔ یہ اعزاز اور سعادت کی بات ہے، یہ کوئی اور چھوٹی سعادت کی بات تو نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پہ جانے لگیں اور اپنے پیچھے جو مدینہ طیبہ ہے اس کے نگران بنا کر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لاتے ہیں، لوگوں نے باتیں کی کہ علی کو جو ہے وہ بچوں اور عورتوں پر جو ہے وہ والی بنا دیا گیا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تو نے یہ کیوں نہ کہا کہ تجھے وہ نسبت ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے ہارون کو نسبت تھی، سوائے اس کے کہ ہارون نبی تھے اور آپ نبی نہیں ہیں، کیونکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی نہیں ہوگا۔ تو یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اپنا جو ہے وہ نگران بنا کے گئے ہیں۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اور بہت سارے فضائل اور مناقب جو قرآن مجید میں یا احادیث شریف میں ہوں، ان کو چھوڑ کر ہم من گھڑت فضائل بیان کریں تو یہ تو ہمیں زیب نہیں دیتا اور کسی بھی مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ میں آپ سے صرف ایک سوال، کیونکہ انہوں نے زرق بھائی نے بات کی کہ حدیث ثقلین حضرت علی کی فضیلت کے حوالے سے ایک بہت بڑا ثبوت ہے اور غدیر ہم، اور ایک وہ حضرت بریدہ سے بھی آغاز کیا وہ واقعہ جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں ولی اس کا علی ولی، یعنی کہ جس کی جان پہ میرا وہ حکم ہے اس کی جان پہ علی کا بھی حکم ہے، یعنی کہ جو جان میرے لیے وہ علی کے لیے بھی ہے۔ یہ بہت سارے واقعات جو انہوں نے ریفرنس کیے، یہ کہ حضرت علی کی شان کے لیے ہیں، اور یہ شیعہ مکتبہ فکر کا ماننا یہ ہے کہ ان کی ولایت کا یا ان کی یہ خلافت کا اعلان بھی ہے۔ ذرا اس کے اوپر بھی بات کرتے چلیں۔ اچھا، پہلی تو بات یہ ہے کہ بھائی آپ نے اپنے انٹرو کے اندر جو ہے وہ بات کی کہ علی رضی اللہ عنہ علم کا دروازہ ہے، یہ روایت بھی پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ ٹھیک، میں تو یہ کہتا ہوں نا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل مناقب بیان کیے جائیں وہ جو کتاب و سنت سے ثابت ہو۔ اب من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، لیکن اس حدیث سے جناب علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان نے، ان کے لخت جگر نے
اس چیز سے کبھی بھی ولایت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو خلیفہ بلا فصل کہا جائے وہ کبھی اس کا دعویٰ ہی نہیں کیا. ٹھیک. تو آپ نے وہ دعویٰ وہ دلیل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خلافت کی دلیل تھی. آپ حدیث کو کسی اور جگہ پر فٹ کریں گے اور بغیر معنی کے کریں گے. بغیر اس کے لیے آپ کو ثبوت چاہیے کہ ولایت علی جو دی گئی اس کا معنی خلافت ہے. ولی کا معنی دوست ہوتا ہے, آپ کیوں نہیں لیتے ولی کا معنی دوست؟ ٹھیک. جس کا میں دوست اس کا علی دوست. ٹھیک ٹھیک, یہ معنی کیوں نہیں لیتے؟ اچھا ولی جو لفظ ہے مولا, مولا کا تو اتنا کثیر المعانی لفظ ہے کہ اس کو اگر بیان کرنا چاہیں تو بھائی بہت زیادہ معنی ہے. مولا کا معنی آقا بھی ہے, غلام بھی ہے. مولا کا معنی دوست بھی ہے. تو اس کا کہیں بھی معنی حکمران تو نہیں ہے, اس کا کہیں معنی خلیفہ تو نہیں ہے. تو آپ نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے غلط مطلب کشید کر کے امت کو کہا کہ یہ ہیں, جبکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ان کی مودت ہے, محبت ہے, چاہت ہے, اور پھر ان کے ہاتھ پر بیعت ہے اور ان کے پیچھے نمازیں ادا کرنا ہے, وہ پوری دنیا کے سامنے آیا ہے. ٹھیک. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب وہ بیان کیے جائیں جو حقیقت پر مبنی ہیں, نہ کہ ان فضائل اور مناقب کو بیان کیا جائے کہ جن کا حقیقت کے ساتھ تعلق ہی نہ ہو. وگرنہ میں جو ہے وہ زرق صاحب سے کہہ دوں گا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں موجود ہیں, آپ کے پاس بھی ہیں, ہمارے پاس بھی موجود ہیں, ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. اس سے آپ کی خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کی تھی. زرق بھائی ذرا پیش کر دیں. ہاں ہم اس پہ چلتے ہیں. آپ نے جتنی وہ باتیں کی ہیں کہ جو ان کی فضیلت ہے وہ بیان کی جائے, جو نہیں ہے وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ باتیں کہیں پہ جوڑ کے فضیلت ثابت کرنے کا وہ فائدہ نہیں ہے. اسی کی جیرا جو ہے پہلے ہم زرق نقوی صاحب سے لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. پھر آپ کی یہ جو آپ نے بات کیا کہ کیا حضرت علی نے کبھی یہ کلیم کیا کہ ان کے بارے میں یہ خلافت جو ہے اس کی نص ملتی ہے, تو اس پہ چلیں گے. پہلے زرق نقوی صاحب سے اس کا انہی باتوں کا جواب لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. جی زرق بھائی, آپ نے مفتی عبدالقیوم صاحب کی باتیں سنی ہیں. انہوں نے کچھ ایک باتیں بیان کی کہ جو ان کے درجات ہیں, جو مناجات ہیں, وہ اگر آپ صحیح بیان کریں, یعنی کہ وہ irrelevant اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ اگر باتیں نہ کی جائیں تو ذرا زیادہ بہتر ہوگا. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ عبدالقیوم صاحب نے جو بات کی ہے کہ بیت اللہ وہ کوئی زچہ خانہ نہیں ہے, وہ عبادت کی جگہ ہے, اور پھر دوسرے کسی اور صحابی کو وہاں لا کے ماشاءاللہ پیدا بھی کروا رہے ہیں. تو یہ ان کی اپنی بات میں رائٹ فرام دا سٹارٹ تضاد آ گیا بڑی معذرت کے ساتھ. میں نے ہرٹ نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن فار آل بیسک واضح ہے اور بالکل ایک عذر من الشمس امر ہے. دوسری بات, حاکم کی سند کے بارے میں جنہوں نے کہا ہے کہ حاکم کی سند کے اوپر اعتراض ہے یا پھر مینی مور تھنگز لائک دیٹ انہوں نے بات کی ہے, تو یہ مستدرک علی الصحیحین میرے پاس موجود ہے اس وقت. اور اصول حدیث ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب حافظ ذہبی کہیں پہ سکوت اختیار کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں وہ اتفاق رکھتے ہیں. یہاں پر اس کی جلد نمبر 5 میں کتاب معرفت الصحابہ صفحہ نمبر 202 پر مستدرک علی الصحیحین میں 6044 نمبر حدیث ہے, اور اس میں امام حاکم نے صرف ذکر نہیں کیا. وہ پہلے تو اخبرنا ابو بکر محمد بن احمد ابراہیم بن اسحاق الحربی مصعب بن عبداللہ, یہ اس کی سند ہے حکیم بن حزام والی بات پہ. لیکن نیچے انہوں نے لکھا ہے اللہ اکبر فقط تواترت الاخبار ان فاطمہ بنت اسد ولد امیر المومنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجهه فی جوف الکعبہ. متواتر درجے کی روایات اس بات پر شاہد ہیں کہ امیر کائنات کی آمد بیت اللہ ہی میں ہوئی ہے. یہ صحیح ہونے کا انکار کر رہے تھے, انہوں نے کہا وقت تواترت الاخبار, تواتر ہے, تواتر. اللہ اکبر. پہلی بات تو یہ, اور امام ذہبی اس کی تلخیص میں خاموش ہیں, وہ کوئی بات نہیں کر رہے. اچھا زرق بھائی, سند ذرا اس کی سند کے اوپر بھی ذرا بات کر لیجئے گا. جی سند میں آلریڈی آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں, لیکن میرے بھائی پلیز ڈونٹ انٹرپٹ می, میں بات کر لوں اس کے بعد آپ سوال کیجیے. ٹھیک. دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا, اس پر استدلال نہیں ہے بیت کے اپنے, تو انہوں نے اپنی امام جناح صلی اللہ علیہ کی زبانی اس پر استدلال لکھا ہے بقایا کہ جب عبد الرحمن بن عوف نے بعد
ایسی کوئی تلخی والی بات نہیں ہو تو پھر بیوی نے واضح کر دیا تھا کہ اللہ نے تم پر حجت تمام کر دی ہے. الحمدللہ دلائل الامامہ میں کیونکہ ہر چیز اب ہم یہاں سے لیتے ہیں. ہمارے عقیدے کی بات کی تھی تو الحمدللہ ہماری کتابوں میں استدلال موجود ہے. اور دوسرا انہوں نے بات کی ہے کہ مولا کے معنی غلام بھی ہوتے ہیں, دوست بھی ہوتے ہیں, محب بھی ہوتے ہیں, آقا بھی ہوتے ہیں, سردار بھی ہوتے ہیں, وارث بھی ہوتے ہیں. نو ڈاؤٹ ان دیٹ. بالکل عربی کے دامن میں بہت وسعت ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی شک نہیں ہے. اگر آپ تاج العروض کی طرف جائیں, اگر آپ المنجد کی طرف جائیں, اگر آپ مجمع البحرین کی طرف جائیں, القاموس الوحیدیہ کی طرف, القاموس العصریہ کی طرف, درجنوں کتب ہے لغات الحمدللہ فقیر آپ کے سامنے رکھ سکتا ہے. لیکن اس حدیث کا پورا متن کیا ہے؟ بات یہ اس کے حدیث کے پورے متن کے اوپر جائیں کہ سٹارٹ کہاں سے ہو رہی ہے. اللہ مولاکم وانا مولا المؤمنین علی من کنتم مولا فهذا علی المولا. اللہ تمہارا مولا اور میں تمہارا مولا, اور جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہاں پر ولایت کا الگ معاملہ ہے. اور جہاں محبت کی بات ہے تو محبت کا اس سے اگلے جز میں رسول اللہ نے باقاعدہ تذکرہ کیا, اللہم والی من والا وعلی من اعدا. اللہ اس سے محبت رکھے جو حیدر کرار سے محبت رکھتا ہے, اس سے نفرت کرے جو حیدر کرار سے نفرت کرتا ہے. محبت الگ گنوائی ہے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایضاً ولایت و خلافت کا امر الگ سے گنوایا ہے. اور الحمدللہ اور رہ گئی مولا کی بات, یہاں مولا سے مراد اگر تو آقا نہیں ہے تو پھر نعوذ باللہ من ذالک اللہ اور رسول اللہ کی حاکمیت پہ بھی یہاں پہ استغفر اللہ کلام ہوگا کہ وہ بھی حاکم نہیں ہے. انہوں نے اپنے توازن میں امیر کائنات کو یہاں پہ پرکھا ہے. جس طرح آیا ولایت, یہاں پہ اللہ واضح طور پہ فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. حدیث غدیر کے تعلق سے جو بات مولانا نے کہی ہے اس پہ الحمدللہ انہیں پتہ ہونا چاہیے تھا کم از کم اتنا کہ اگر انہوں نے کتب لغت پڑھی ہوتی ہیں, اور بالخصوص علم حدیث کی استدلال کی جو کتب ہیں, اور دوسرا اصول الحدیث و علل حدیث کی, ایضاً اصول تفسیر کی بھی جو کتب ہیں, الفاظ الکبیر ہے, الدرایت و تفسیری ہے, ہر جگہ قرآن و حدیث میں لغوی مفہوم نہیں آتا. کیونکہ اگر ایسا کریں گے تو سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ واللہ خیر الماکرین کے تحت نعوذ باللہ اللہ کو مکار کہنا پڑے گا, اعوذ باللہ تعالیٰ. لیکن وہاں پہ ماکر کا معنی مدبر ہے نہ کہ مکار. تو ہر جگہ لغوی مفہوم سے استدلال نہیں ہوتا. بہت سی جگہ قرآن حدیث میں شرعی اور بہت سی جگہ پہ اصطلاحی مفہوم سے استفادہ کیا جاتا ہے. اور وہاں پہ الحمدللہ جو شرعی مفہوم لگ رہا ہے من انتباہ کے توحید و رسالہ, اسی تسلسل میں آگے ولایت کا تذکرہ ہے. جس طرح الحمدللہ اور اس حدیث مبارکہ کا متن باقاعدہ سورہ مائدہ کی آیا ولایت سے میچ کرتا ہے. انما ولیکم اللہ, بہت زیادہ میچ اپ ہے ان دونوں چیزوں کے اندر. ما کلمہ یا حاصل. دوسرا خانہ کعبہ کے بارے میں مولانا نے کہا تھا کہ امیر کائنات کی آمد نہیں اور وہ سند میں ضعف ہے. تو اگرچہ سند میں ضعف بھی ہو, پہلی تو بات یہ ہے کہ درجنوں کتب حدیث اور کتب تواریخ اور سیر میں مولا علی کا خانہ کعبہ میں آنا ثابت ہے. باقاعدہ علماء نے اس پر بہت سارا کام کیا, اور ان شواہد و آثار کے معاملے پہ یہ محدث العصر زبیر علی زئی صاحب کے مقالات الحدیث میرے پاس موجود ہے, جو ان کے اہل حدیث مسلک کے بر صغیر ہند و پاک میں امام بخاری کے خلاف ہیں. اور حیرت کی بات ہے مرزا انجینئر صاحب بھی مانتے ہیں جو کسی کو نہیں مانتے. اللہ اکبر. تو اس میں صفحہ نمبر 129 میں حافظ زبیر صاحب نے واضح طور پہ یہاں پر یہ احادیث ضعیفہ سے استدلال کے بارے میں جو کام کیا ہے وہ واضح یاد رکھتے. حافظ زبیر علی صاحب نے فرمایا بعض اوقات حدیث ضعیف ہوتی ہے لیکن مسئلہ صحیح ہوتا ہے, چاہے ضعف فی سند موجود ہو لیکن متنی تقویت پر حدیث کو الحمدللہ وہاں پہ مقبول ہونے کا درجہ مل جاتا ہے. اس اصول کو بیسیکلی دو قواعد میں ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے, تعارض بین السند والمتن اور قاعدہ تسامح ادلۃ السنن. یہ کم از کم مولانا صاحب کو اتنا پتہ ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں بعض اوقات حدیث ضعیف ہوتی ہے لیکن مسئلہ صحیح ہوتا ہے کیونکہ اس کی تائید اجماع اور آثار سے ہوتی ہے. یہ مقالات ہے حافظ زبیر علی زئی صاحب. لذا بہت سے حوالہ جات ہیں جو قواعد اہل حدیث علماء نے لکھے ہیں, جو اصول و ضوابط اہل حدیث علماء نے, شیخ ناصر الدین البانی نے, حافظ زبیر علی زئی نے, غلام مصطفیٰ ظہیر احمد پوری صاحب نے بھی انہوں نے جو قواعد اور ضوابط لکھے ہیں حدیث کے مقبول اور مردود ہونے پہ, اس پہ الحمدللہ بہت سی تعدیل موجود ہے, بہت سی اوتھینٹیکیشن موجود ہے. اگر تو مولانا کی نظر نہیں اٹھاؤ, اگر نہیں گزرا تو اس کا میں ذمہ دار نہیں. تو لذا پہلی بات ابھی وہیں ہم ریپیٹڈ پوائنٹ پہ رکھ رہے ہیں کہ انہوں نے جو بات کی ہے. اور سر بیعت حضرت ابو بکر ہمارے مکتب میں ثابت نہیں ہے. آپ یہ جملہ لگا دیں کہ آپ کے مسلک میں یہ روایت موجود ہے کہ مولا علی نے حضرت ابو بکر کی بیعت کی تھی. ہمارے مسلک میں بالکل یہ مردود روایت ہمارے یہاں سے اور نہیں کیا جاتا. ٹھیک, اس پہ کوئی اتفاق نہیں. بڑی معذرت ہے. اصول و ضوابط و قواعد جو میں نے بتائے ہیں ابھی آپ کے سامنے, وہ جرح اور تعدیل کے معاملات کے اندر جو
اور یہ سارے کے سارے صرف بطور خصم مخالف تھے، مطلب اہل بیت میں کچھ اور مواد ہیں ان سارے معاملات پہ. تو یہ ان کا کہنا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو ضعیف جرح مفسر نہیں ہو. كما قاله الكفاية في علم الرواية خطيب البغدادي لا يقبل الجرح إلا مفسر. مفسر جر کے بغیر جر کبھی مقبول ہوتی نہیں. أيضا في شرح صحيح مسلم للنووي، أيضا في تدريب الراوي للسيوطي. تو ان کی وہ جر بالکل ناقابل قبول تھی اور تھوڑا تصاہل ہو گیا تھا جر کے اندر. بہرحال حدیث غدیر کے لحاظ سے اگر یہ وہ غلام کا اللہ میں سوری محب والا تو اللہ رسول اللہ کے بارے میں بھی وہی کرنا پڑے گا، کیونکہ شروعات اور بنیاد وہاں سے ہے. So that's complete answer of your question. Bismillah.